बाकी नहीं रहती। हाथियों ने पांव से गड़े निकाले, कुएं निकाले, अपनी जिस हद तक भी हाथी को इस्तिताअत है, वो काफी गहरा गड़ा खोद देता है, और वो उनके निकाले हुए कुओं से मिट्टी चूस चूस के जानवरों ने पानी पिए, यहां तक कि फिर इंसान वहां पहुंचते रहे, वो पानी भी खुश हो गया और कोई कौम हरकत में नहीं आई। ना रूस को ख्याल आया कि इस तरह इंसानियत भूखों मर रही है, ना अमेरिका को ख्याल आया, ना यूरोप की कौमें जागी। अब अफ्रीका में एक हिस्से में सिर्फ, यानी अबिसीनिया में जो भूख पड़ी है, तो अचानक ही बेदार हो गए। वजह यह है कि वहां उनकी सियासी कशमकश चल रही है। दोनों ग्रोह यानी मशरिक और मगरिब की ताकतें एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश कर रही है। उनको पता है कि आज जो उनका पेट भरेगा वो उसका गुलाम, उसके गुलाम हो जाएंगे, उसके साथ उसके सियासी वादे बढ़ जाएंगे। तो जब मगरिब को ये पता चला कि रूस ने कसरत के साथ ट्रक्स भिजवाने शुरू कर दिए हैं और कुछ गंदम के जखायर भिजवाने लगे हैं, तो अचानक इनकी दिली हमदर्दी, इंसानी हमदर्दी जाग गई और बड़ी तेजी के साथ वहां एक दूसरे से इन्होंने दौड़ शुरू कर दी। और दौड़ का आखिरी मकसद क्या है कि उस सारी कौम को हम अपना गुलाम बनाएं, बजाय इसके कि कोई और गुलाम बनाए। उसके साथ चार्ट भी है, वहां भी भूखों लोग मर रहे हैं, उसका कोई ख्याल नहीं आ रहा, और दीगर ममालिक भी हैं। तो इसलिए कुरान करीम की ये अजीब अजमत है कि एक छोटे से फिक्रे में आइंदा जमाने में पैदा होने वाले सारे फितनों का भी जिक्र फरमा दिया, आइंदा जमानों में पैदा होने वाले हालात का जिक्र फरमा दिया, और वो बुनियादी बात बयान कर दी जिसके नतीजे में जाहिरी नेकियां हकीकी और गहरी नेकियों से मुमताज हो जाया करती। एक फाका अहले मक्का पर पड़ा था जो शदीद दुश्मन थे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। जब उनको गंदम की जरूरत पड़ी तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामों को हुक्म दिया कि जो काफिले इनके गंदम लेने के लिए शाम की तरफ जाते हैं उन पर कोई हमला नहीं करना, क्योंकि आज इंसान भूख में मुब्तला है। ये फर्क है बुनियादी। वहां एक नेकी है गुलामी से आजाद करने वाली नेकी, एक नेकी है गुलाम बनाने वाली नेकी। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये दो रास्ते खुले हैं इंसान के लिए। अगर उनको नेकियों का सलीका नहीं था तो मेरे वो बंदे जिनको मैंने खुद नेकियों के सलीके सिखाए हैं उनसे पूछ लेते, उनसे मालूम करते कि नेकी की रूह क्या है, यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपके गुलामों से पूछते। फक्कु रक़बतिन फी औ इत्आमुन फी यौमिन ज़ी मस्ग़बतिन यतीमन ज़ा मक़रबतिन औ मिस्कीनन ज़ा मतरबा। फरमाया औ इत्आमुन फी यौमिन ज़ी मस्ग़बतिन, खाना ऐसे जमाने में खिलाना जबकि भूख आम हो। ये जो है भूख आम होने का वक्त, इससे मुराद सिर्फ ये नहीं है कि किसी और जगह भूख आम हो, मुराद ये है कि कुछ लोग तो हैं जो खुद आसाइश में हैं और वो खाना खिला देते हैं जब उनको जरूरत ना हो, और कुछ खुदा के वो बंदे भी हैं जबकि वो खुद भूख का शिकार हो रहे होते हैं, खुद फाकों में मुब्तला होते हैं, खुद उनको जरूरत होती है, उस वक्त वो दूसरों को खाना खिलाते हैं। ये है अक़बा। यानी यहां बैठे सरप्लस फूड है, बेशुमार खाना बचा हुआ है, और ये मसले दरपेश हैं कि इस खाने का करें क्या। अगर मार्केट में फेंकें तो इक़्तिसादी हालात बिगड़ जाते हैं, गोश्त सस्ता हो जाए तो गोश्त पैदा करने वाली सारी मशीनें, यानी सारे निज़ाम को पर वो बुरी तरह असरअंदाज होता है। अगर अंडा सस्ता हो जाए तो जितने अंडे बनाने के लिए मुख्तलिफ फार्म्स हैं मुर्गियां पालने वाले, वो सारे के सारे इस कदर बाज़ दफ़ा बुरी तरह मुतासर होते हैं इक़्तिसादी लिहाज से कि कुछ दिन अंडा ज्यादा रहता है, फिर उसके बाद ऐसा मार्केट से गायब हो जाता है कि फिर संभाला नहीं जाता। तो आजकल के दौर में यूरोप में इस वक्त हालत यह है कि खाना इतना कसरत से पैदा कर चुके हैं, अब ये सोच रहे हैं कि खाने को कम किस तरह करें, और वो खाना यहां रॉट करता रहा है,
یہ آج کی بات نہیں ہے، پچھلے سال بھی یہ مسئلہ تھا، اس سے پچھلے سال بھی یہ مسئلہ تھا، اس سے پچھلے سال بھی یہ مسئلہ تھا. گوشت زیادہ ہوا ہے، انڈے زیادہ ہوئے ہیں، خوراک کی دوسری چیزیں بڑھ گئی ہیں طاقت ان کے استعمال کی طاقت سے. اور اہل حبشہ یہ کہتے ہیں، اور ان کے ایک وزیر نے بیان دیا ہے کہ تم آج جو ہماری طرف اب دوڑ رہے ہو، جب حالت یہ ہے کہ خطرات اتنے بڑھ چکے ہیں کہ اب تم لوگ ایک دوسرے سے دوڑ بھی لگاؤ تو لکھوں کھا انسان تمہاری آنکھوں کے سامنے بھوکے مر جائیں گے اور کوئی ان کو بچا نہیں سکتا، کیونکہ ذرائع عام درست نہیں ہے. حالات ملک کے ایسے ہیں کہ ان صحراؤں میں اس تیزی سے پہنچ نہیں سکتے، نہ اس تیزی سے وہاں تقسیم کر سکتے ہیں. وہاں کی جو انتظامی مشینری ہے وہ بھی مکمل نہیں ہے. تو صرف کھانا اب تم پہنچانے آئے ہو، ان کا یہ بیان آیا اور ہم پر احسان چڑھا رہے ہو. تمہیں علم تھا، انہوں نے حوالے دیے ہیں سوزی میں، کہ تمہاری یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹوں میں آج سے 2 سال پہلے یہ پیشگوئی تھی کہ فلاں جگہ فلاں وقت میں بہت شدید قحط پڑنے والا ہے، کثرت سے لوگ فاقوں مریں گے. اور دوسرے ممالک کے متعلق بھی تھی اور تم چپ کر کے بیٹھے رہے. اور اب جب کہ سیاسی دور شروع ہوئی ہے تو ایک دوسرے پر سبقت لے جا رہے ہیں. تو یتیم اور اطعام فی یوم ذی مسغبۃ، اس سے مراد یہ ہے کہ ایسے وقت میں خدا کے کچھ بندے بھی کھانا کھلاتے ہیں، خدا کے کچھ بندے ایسے وقت میں بھی کھانا کھلاتے ہیں کہ خود وہ فاقوں کا بھی شکار ہو رہے ہوتے ہیں، خود ان پر مالی تنگی پڑ رہی ہوتی ہے، ان کے حالات اقتصادی ان کو بظاہر اجازت نہیں دیتے کہ وہ دوسروں پر خرچ کریں. ایسے عام حالات میں وہ پھر خدا کی خاطر آگے بڑھتے ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ایک اور جگہ فرمایا کہ اس وقت جب کہ کھانے سے محبت ہو جاتی ہے انسان کو فاقہ کشی کی وجہ سے. عام طور پر کھانا سب کو عزیز ہے، لیکن جب عام ملتا ہو تو اس سے محبت نہیں ہوا کرتی، لیکن جب غائب ہونا شروع ہو جائے کھانا تو اس سے محبت ہو جاتی ہے. اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں وقت جو مزہ آیا تھا نا دال روٹی کا، ایسا پھر کوئی مزہ نہیں ہے. اس لیے کہ بھوک کا شکار ہوتے ہیں، شکار کے ذریعے یا کسی اور پکنک کے ذریعے یا ویسے ہی بعض حالات کے نتیجے میں وقتی طور پر کھانا میسر نہیں آتا. اور ایک آدمی جو کھانے کا عادی ہے باقاعدہ، اس کو اتنی بھوک لگتی ہے کہ ترس جاتا ہے کھانے کے لیے، اس وقت اس کو کھانے سے محبت ہو جاتی ہے. تو فرمایا یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. جب محبت ہو چکی ہوتی ہے، کھانے سے عشق ہو جاتا ہے انسان، اس وقت بھی وہ خدا کی خاطر وہ دوسروں کو دے رہے ہوتے ہیں. چنانچہ وہی نقشہ ہے اور اطعام فی یوم ذی مسغبۃ، اس وقت وہ کھانا کھلاتے ہیں جبکہ بھوک عام ہو جاتی ہے. یتیمن ذا مقربۃ اور مسکینن ذا متربہ، ایسے یتیم کو بھی کھانا کھلاتے ہیں جس کے پوچھنے والے لوگ موجود ہیں اور یہ خیال نہیں کرتے کہ اس کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں. وہ زیادہ ذمہ دار ہیں اس بات کے کہ وہ اس کو کھانا کھلائے. یتیمن ذا مقربۃ کا عام معنی تو یہ لیا جاتا ہے کہ اپنے عزیز یتیموں کو، لیکن خدا نے تو کہیں ضمیر ان کی طرف نہیں کیا. یہ تو کلام الہی کی شان ہے کہ اس مضمون کو کھول دیا اور وسعت عطا فرما دی. یتیمن ذا مقربۃ کا مطلب ہے کوئی یتیم جس کے کوئی بھی قریبی ہوں. چنانچہ اسی مضمون کو جب آپ قوموں کی شکل میں اطلاق کرتے ہیں تو یہ منظر سامنے آتا ہے کہ بعض قومیں بعض کی دوست ہوتی ہیں، وہ ان کا سہارا اور ولی ہوتے ہیں، اور بعض قومیں ہیں جو بیچاری بے سہارا ہو جاتی ہیں، ان کا کوئی دوست نہیں ہوتا سیاسی. تو ایسی قومیں جن کے سیاسی دوست بھی ہوتے ہیں، اگر وہ خدا والی قومیں ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی صورت میں وہ یہ انتظار نہیں کریں گے کہ ان کا فلاں دوست ہے اس سے کیوں نہیں کھانا لیتے، روس سے تعلقات ہیں اور روٹی لینے ہمارے پاس آ گئے. جو خدا کے بندے ہیں وہ یہ نہیں دیکھا کرتے تھے، ان کو صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے بندے ہیں اور تکلیف میں مبتلا ہیں، اس لیے وہ ان کی خدمت شروع کر دیتے. اور مسکیناً ذا متربہ، اور ایسے لوگ یا ایسی قومیں بھی ہوتی ہیں جو پراگندہ حال خاک آلود مسکین، جن کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو. مثلا نائجر ہے، مثلا چڈ ہے آج کل،
یا اور شمالی افریقہ کے بعض لوگ ممالک کے جنوبی خصوصیت کے ساتھ بہت ہی شدید تکلیف میں مبتلا ہیں، لیکن ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، ان کو بھی وہ کھانا کھلاتے ہیں۔ ثم کان من الذین آمنوا، پھر ایک اور تاریخ بیان فرمائی کہ جو لوگ عقبہ کی طرف حرکت کرتے ہیں، بلندی کی طرف، یعنی نیکیوں میں سے اعلیٰ نیکی کو پکڑتے ہیں اور ظاہری دکھاوے کی نیکی کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ بلندی پر چڑھتے چڑھتے خدا تک پہنچ جایا کریں، کیونکہ سچی نیکی لازماً انسان کو خدا تک لے جاتی ہے۔ ثم کان من الذین آمنوا، اور یہ صفت ہے ایسے رنگ میں جو گزشتہ صفات کے اوپر ایک نگران کے طور پر مقرر ہو گئی۔ یہ صفت بتاتی ہے کہ پہلی صفات حقیقی رنگ میں موجود تھیں یا نہیں۔ اگر یہ نصیب ہو جائے تو یقین جانو کہ تمہاری نیکی سچی تھی اور بلندی کی طرف حرکت کر رہی تھی۔ اگر تمہیں ایمان نصیب نہیں ہوتا نیکیوں کے نتیجے میں اور دنیا کے کیڑے رہتے ہو تو ان نیکیوں کی کوئی بھی حقیقت نہیں۔ چنانچہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب میں مشرک تھا، بے دین تھا، اس وقت بھی میں نیکی کیا کرتا تھا، اس وقت بھی مجھے غریبوں سے محبت تھی، اس وقت بھی میں یتیموں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، تو کیا وہ میری ساری نیکیاں ضائع چلی جائیں گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو، یہ اسلام انہی نیکیوں ہی کو تو انعام ہے۔ ثم کان من الذین آمنوا، پھر خدا ایسے بندوں کو بے دست و پا نہیں چھوڑتا، بے سہارا نہیں رہنے دیتا، ان کو ایمان نصیب کرتا ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اس بات کے حقدار ہیں اور اس بات پر معمور کیے جاتے ہیں وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، کہ وہ صبر کی تلقین کریں دوسروں کو اور رحمت کی تلقین کریں۔ اب صبر کی تلقین کرنے والے بھی دو قسم کے ہیں، وہ جن کے پیٹ بھرے ہوں، جنہوں نے قربانیوں میں حصہ نہ لیا ہو، وہ خالی بیٹھے صبر اور رحم کی تلقین کر رہے ہیں، اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ اور کچھ وہ لوگ جو دوسروں کی خاطر دوسروں کے